کہا جاتا ہے کہ معاف کر دینا بدلہ لینے سے کہیں زیادہ افضل کام ہے، مگر کچھ لوگ معاف کر دینے کو بزدلی اور ڈرپوکی سے تعبیر کرتے ہیں، اور ان کی یہی سوچ ان کے سینوں میں انتقام کی چنگاریوں کو ہوا دیتی ہے۔ پھر جرم در جرم کا لامتناہی سلسلہ چل نکلتا ہے، جس کا نتیجہ خاندانوں کی تباہی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ یہ تحریر بھی ایسے ہی لوگوں کی نمائندہ ہے۔ معاف کر دینا جن کی سرشت میں شامل نہیں تھا، انہیں جب بھی موقع ملتا وہ خون کی ندیاں بہا دیتے، اس بات سے بے خبر کہ کل ان کے اپنے وجود بھی انہی ندیوں میں بہہ جائیں گے۔ السلام علیکم لسنرز، اسی تمہید کے ساتھ آئیے سنتے ہیں تقسیم ملک سے پہلے کی ایک سنسنی خیز اور لرزہ خیز واردات کی تفتیشی کہانی، جس کے راوی ہیں انسپکٹر راجہ عدالت خان۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس دن میں ہی نہیں بلکہ میرا بہن بہنوئی اور ہمدرد اور عزیز و اقارب سب بے حد خوش تھے۔ میرے بھانجے مراد خان نے مقابلے کا امتحان پاس کر لیا تھا۔ میری مرضی کے خلاف میرے بہنوئی بہاول خان نے اس کے لیے پولیس کا محکمہ پسند کیا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ انسان کے لیے پولیس کا محکمہ پلسرات جیسا ہے، جسے بہت کم انسان عبور کرتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں توازن بگڑ جاتا ہے اور انسان نفس کے دہکتے دوزخ میں جا گرتا ہے۔ لیکن میری ظاہری آن بان اور عزت دیکھ کر بہاول خان نے اپنے اکلوتے بیٹے کو پولیس آفیسر بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا مراد خان کی نوئل چیتے جیسی چڑتل اسے ایک نامور آفیسر بنائے گی۔ وہ مردانہ وجاہتوں کا جیتا جاگتا مجسمہ تھا۔ ہم تین آدمی اس راز کے امین تھے، میری بہن، اس کا خاوند اور میں۔ مراد خان، جس کی ڈگری پر ولادت کے خانے میں بہاول خان درج ہے، وہ ایک لاوارث بچہ ہے۔ اس بچے کا ذکر آگے چل کر آئے گا۔ یہاں میں سرسری طور پر بتاتا ہوں کہ 23-24 برس پہلے خاندان کے 7 افراد قتل کر دیے گئے تھے۔ ان میں مراد خان کے والدین بھی تھے۔ ایک حاملہ خاتون کی لاش 6 لاشوں کے درمیان پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال کے نو تعمیر مردہ خانے کے اندر پڑی ہوئی تھی۔ رات کے اندھیرے میں کب اور کیسے زندہ لاش خاوند کی لاش کے پہلو سے نکل کر شکستہ مردہ کوٹری میں گئی اور بچے کو جنم دے کر سرد لاش بن گئی تھی۔ ڈاکٹر لوگ قدرت کے اس کرشمے کو دیکھ کر ورطہ حیرت میں ڈوب گئے تھے، لیکن مجھے کوئی حیرت نہ ہوئی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ زندگی اور موت کا مالک جو چاہے کرنے پر قادر ہے، وہ ارادہ کرے تو مردہ تن سے بھی نئی زندگی پیدا ہو سکتی ہے۔ بچہ چونکہ قدرتی وقت سے 2 ماہ پہلے پیدا ہوا تھا، اس لیے لیڈی ڈاکٹر نے اسے انکیوبیٹر میں رکھ دیا تھا۔ تب میرے ذہن میں دور دور تک ایسا کوئی ارادہ یا خیال نہ تھا کہ بچے کو مقتول خاندان کے وارثوں سے چھپایا جائے، لیکن دوران تفتیش جو حالات میرے علم میں آئے تو میں نے محض انسانی بنیاد پر بچے کو چھپائے رکھنا مناسب خیال کیا تھا۔ مجھے جب یہ بتایا گیا کہ بچہ جس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے وہ انتقام کی آگ میں کئی نسلوں سے جل رہا ہے۔ مقتول خاندان کا بچہ بڑا ہو کر قاتل خاندان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ وقت کے ہاتھ ہر قاتل سے مقتول خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد بچا لیتے، جو انتقام کی آگ کو بھڑکانے کی ذمہ داری نبھاتا ہے۔ اس بچے کا ذکر میں نے ایسے ہی بیوی سے کیا تھا، اور اس نیک بخت نے یہ بات میری بہن کو نہ صرف بتا دی تھی بلکہ اسے بچہ گود لینے پر بھی تیار کر لیا تھا۔ ان دونوں کے اصرار اور اس بچے کو آگ سے بچانے کی خاطر میں نے اسپتال سے بچہ لے کر بہن کے حوالے کر دیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ میں نے راکھ سے چنگاری نکال کر وقت اور ماحول کے پانی سے بجھا دی تھی۔ اس بچے کا ماضی صرف ہمارے سینوں اور ہماری ڈائری کے صفحات میں دفن ہے۔ وہ کبھی نہ جان سکے گا کہ اس کا تعلق کسی منتقم مزاج قبیلے سے ہے۔ مقابلے کا امتحان پاس کرنے کی خوشی میں میری بہن نے قریبی عزیزوں کی دعوت کی تھی۔ مجھے بھی اس کی خوشی میں شریک ہونا پڑا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ ان سے کہیں زیادہ مراد کی ہر کامیابی مجھے خوشی اور فخر دیا کرتی تھی۔
جس طرح مسافر اپنی تخلیق کی تعریف پر خوش ہوتا ہے۔ ماموں جی، کھانے سے فارغ ہو کر میں حقہ پینے حسب عادت تخلیے میں گیا تو مراد بلا اجازت اندر آ گیا۔ تم ایک ذمہ دار آفیسر بن رہے ہو، میں نے تمباکو واپس گنی میں ڈالتے ہوئے ترش آواز میں کہا۔ تمہیں یہ تک معلوم نہیں کہ کسی کے تخلیے میں بلا اجازت نہیں آیا کرتے؟ میں جانتا ہوں، وہ بولا، لیکن مجھے ایسی تخلیے کی آج ضرورت تھی۔ بولو، کیا بات ہے؟ پہلے وعدہ کیجئے کہ میں جو کچھ بھی مانگوں گا آپ ٹال مٹول نہیں کریں گے۔ وہ میری پائنتی بیٹھ گیا۔ تم بھی وعدہ کرو کہ اپنے ماموں کی مالی حیثیت سے بڑھ کر نہیں مانگو گے۔ جنٹل مین پرومس، وہ بولا، میں وہی شے مانگوں گا جو آپ کے پاس ہے۔ اچھا، ویسے مذاق سے قطع نظر کیا چاہیے؟ میں نے ہنس کر کہا۔ ایک شخص، وہ میری آنکھوں میں جھانک کر بولا، جو آپ کے اندر موجود ہے۔ کھل کر بات کرو مراد بیٹے، کس شخص کی بات کر رہے ہو؟ دیکھیے ماموں جان، وہ ہاتھ اٹھا کر بولا، آپ کا لہجہ تھانے دارانہ ہونے لگا ہے۔ آپ وعدہ کر چکے ہیں۔ وعدہ کسی شخص کا نہیں، چیز کا کیا تھا، لیکن وہ شخص دنیا کے سارے خزانوں سے بڑھ کر میرے لیے اہم ہے۔ کون ہے وہ؟ میری پھوپھی فرزانہ کا بیٹا کامران۔ کامران؟ میرے سر پر جیسے وزنی چٹان آن گری تھی۔ ہاں، کامران، وہ غرایا، میرے والدین کا قاتل۔ نہیں، میں کسی کامران کو نہیں جانتا۔ پھر تمہارے والدین تو؟ نہیں ماموں جان، وہ بھبک کر بولا، میں آپ کی ڈائری پڑھ چکا ہوں، اماں جی نے بھی ڈائری کی تائید کرتی ہے۔ اگر آپ نہیں بتائیں گے کہ کامران کہاں رہتا ہے تو پھر بھی میں اسے تلاش تو کر ہی لوں گا۔ میں کچہری کے ریکارڈ سے مقدمے کا حوالہ دے کر ایڈریس معلوم کر لوں گا۔ وہ اٹھنے لگا تو میں نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ سنو مراد خان، اگر تمہیں وہ راز معلوم ہو گیا ہے جو ایک مقدس امانت کی طرح ہم نے سنبھال کر رکھا تھا، تو یہ بھی سن لو کامران، میری ہدایت پر یہ ملک ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر ولایت چلا گیا ہے، تمہیں نہیں ملے گا۔ تلاش کی روح میں درد ہو تو ڈھونڈنے والے کو خدا بھی مل جاتا ہے ماموں جی، مراد خان دہکتی ہوئی آواز میں بولا۔ میری روح زخمی ہے، میں اسے تلاش کر لوں گا، میں اسے… نہیں، میں نے اسے دھکا دیا، تم کچھ نہیں کرو گے، تم میرے جذبوں اور میری بہن کی محنت اور خوشیوں کا خون نہیں کر سکتے۔ میں اس دوزخ سے تمہیں اس لیے نکال لایا تھا کہ تم جوان ہو کر پھر اسی میں کود پڑو۔ نہیں میرے بچے، تم مردہ والدین کے لیے زندہ والدین کو دکھ نہیں دو گے۔ تم جاہل نہیں ہو، تمہیں ہم نے علم کی روشنی دی ہے، تمہارے سامنے روشن مستقبل ہے۔ تمہارے آباء و اجداد جاہل تھے، اندھیروں کے درندے تھے، اپنے ہی لوگوں کا خون پی جاتے تھے۔ کیا تمہیں کتابوں نے نہیں بتایا کہ انتقام لینے سے کہیں زیادہ بہتر معاف کر دینے کا حوصلہ اور جذبہ ہوتا ہے؟ انتقام کی آگ تباہی کی علامت ہے، اور میں تمہیں تباہ ہونے کی اجازت نہیں دوں گا۔ لیکن میں یہ بوجھ اٹھائے جینا نہیں چاہتا، مراد نے سسک کر کہا۔ میں ظالم سے ظلم کا بدلہ ضرور لوں گا۔ اگر تم اپنی ضد سے باز نہ آئے تو میں ارادہ قتل کے جرم میں تمہیں گرفتار کروا دوں گا۔ میں اب بچہ نہیں ہوں ماموں جی، وہ اٹھتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں آپ کا قانون جرم سرزد ہونے تک کسی کا ہاتھ نہیں روکتا۔ ویسے میں نے ابھی حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ یہ بھی ضرور سوچنا بیٹے، تمہاری زندہ ماں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہے گی، اس کا بھی تم پر حق ہے۔ میں خیال رکھوں گا۔ وہ سر جھکائے آہستہ آہستہ چلتا ہوا باہر نکل گیا تھا، اور میں حقے کا نشہ بھول کر اس کو بچانے اور ماضی کے خونی کھیل کو روکنے کی تدابیر سوچنے لگا۔ میری ہدایت پر بہاول خان نے مراد کی نگرانی پر اپنے 3 آدمی لگا دیے تھے۔ ہم بھی اس پر کڑی نگاہ رکھنے لگے تھے۔ میں نے تمام مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر انسانی بنیاد پر کام شروع کر دیا تھا۔ میں باہر صورت چلتی رسی کے بقیہ حصے کو بچانا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں خود فرزانہ سے جا کر ملا اور اسے سب کچھ بتا دیا تھا، تاکہ وہ ماں بھی اپنے اکلوتے بیٹے کی زندگی بچانے کا مؤثر انتظام کر لے۔ مراد کے 3 بچے تھے، تینوں شہر کے اسکولوں میں زیر تعلیم تھے۔ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ
کامران کو نہیں بتایا جائے گا کیونکہ فرزانہ کو خطرہ تھا کہ مراد کی کسی کارروائی سے پہلے کامران اسے قتل کر دے گا۔ 3 ماہ اسی خوف اور کرب میں بیت گئے تھے۔ رپورٹیں کچھ حوصلہ افزا تھیں۔ مراد خان کے معمولات تعمیری تھے، جیسے اس نے سوچ کر وہی فیصلہ کر لیا تھا جو ہم چاہتے تھے۔ اس کے ماں باپ مطمئن ہو گئے تھے، مگر میری نیندیں اسی طرح حرام تھیں۔ میں درندوں کی خصلت اور عیاری خوب جانتا تھا۔ آدم خور درندے کچھ وقت بالکل خاموش رہتے ہیں، اور جب وہ لوگ ان کی طرف سے مطمئن ہو جاتے ہیں تو وہ جنگل سے نکل کر بڑی آسانی کے ساتھ اپنا شکار داب لیتے ہیں۔ مراد خان کے خون میں بھی درندگی شامل تھی۔ میری ایک چچا زاد بہن کلثوم اپنے سسر کی وجہ سے خامد کے ساتھ ولایت گئی ہوئی تھی۔ اس کا سسر کرنل سائمن کا بٹلر تھا۔ وہ ولایت جاتے ہوئے اسے ساتھ لے گیا تھا۔ کلثوم کو وہاں کی شہریت مل گئی تھی۔ ہم نے بذریعہ خطوط پہلے مراد کی منگنی اس کی بیٹی سے طے کی اور پھر اس کے لیے ویزا منگوایا۔ ہم چاہتے تھے کہ مراد اس ملک سے ہی چلا جائے۔ بیوی اور ولایت کی آب و ہوا اس کے انتقامی جذبے کو سرد کر دے گی۔ ہماری منصوبہ بندی اور کوشش میں کوئی کمی نہ تھی۔ تمام مراحل بخیر و خوبی طے ہوتے چلے گئے تھے۔ ان دنوں بذریعہ سفر بحری ہوتا تھا۔ بہاول خان بمبئی تک اس کے ساتھ گیا تھا۔ جس صبح کی گاڑی سے ان کو جانا تھا، اسی رات 1 بجے بہاول خان ہانپتا ہوا میرے گھر آیا تھا۔ خان، وہ میری جیپ لے کر گیا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا۔ تم نے اسے جانے کیوں دیا تھا؟ میں نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ اسے دوستوں کی الوداعی پارٹی میں جانا تھا، بہاول خان نے بتایا۔ میں اس کے دوستوں سے پوچھ آیا ہوں۔ ان کے مطابق مراد 10 بجے پارٹی سے فارغ ہو گیا تھا۔ وہ پاگل یقیناً کامران کی طرف گیا ہوگا۔ اندھیرے کا تیر وقت کی کمان سے نکل چکا ہے بہاول خان۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ اگر وہ بخیریت واپس آ گیا تو ہم صبح کی گاڑی سے نکل جائیں گے۔ ابھی ہم جاگ رہے تھے کہ جیپ کی آواز سنائی دی۔ بہاول خان دوڑتا ہوا باہر گیا اور پھر مراد کے ساتھ واپس آ گیا۔ مراد کا چہرہ اور لباس گرد آلود تھے، لیکن وہ شاش بشاش تھا۔ میں ایک دوست راشد کو اس کے گاؤں چھوڑنے چلا گیا تھا، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے احساس تھا آپ لوگ پریشان ہوں گے، لیکن راشد کی والدہ بیمار تھیں، وہ رات باہر نہیں رہ سکتا تھا۔ ٹھیک ہے بہاول خان، جاؤ آرام کرو، صبح تمہیں سفر پر جانا ہے، میں نے مراد خان سے نگاہیں چراتے ہوئے کہا۔ دوسرے دن تقریباً 10 بجے بہاول خان کا چھوٹا بھائی سنگر خان گھبرایا ہوا میرے پاس آیا۔ اس نے وہی کچھ بتایا جس کا میں منتظر تھا۔ میں تو پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ کمان سے تیر نکل چکا ہے جسے کوئی واپس نہیں لا سکتا۔ بہاول خان کی بیٹھک میں پولیس انسپکٹر جگن ناتھ، مقامی پولیس اشرف اور 6 نفری گارڈ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ رسمی تعارف کے بعد جگن ناتھ نے مجھے FIR کی نقل دکھائی۔ FIR کامران کے سسر چودھری حیات بخش نے درج کرائی تھی، جس کے مطابق کامران، اس کی والدہ، بیوی اور 2 بچوں کو مراد خان نے آگ لگا کر جلا دیا تھا۔ 10 چشمدید گواہوں کے نام بھی تھے جنہوں نے جیپ کا نمبر نوٹ کر لیا تھا۔ مراد خان رات 10:30 بجے والی گاڑی سے بمبئی کے لیے روانہ ہوا تھا۔ میں نے FIR واپس لوٹاتے ہوئے جھوٹ بولا۔ اسے بمبئی میں ملازمت مل گئی ہے۔ ٹھیک ہے انسپکٹر صاحب، جگن ناتھ بولا، آپ ایک ذمہ دار سابق پولیس آفیسر ہیں، میں آپ کی زبان پر اعتبار کر سکتا ہوں۔ اجازت دیجیے، مجھے اپنی ذمہ داری بہرطور نبھانا ہوگی۔ میں گاڑی چیک کروانے کا انتظام کروں گا۔ مجھے معلوم نہیں جگن ناتھ نے وہ غلط گاڑی چیک کروائی تھی یا نہیں، مگر 1 ہفتے بعد بہاول خان نے آ کر بتایا کہ مراد خان بخیریت جہاز پر سوار ہو کر ولایت کے لیے روانہ ہو گیا ہے۔ اب میں اس دن کے لیے فکر مند ہوں جب کامران کا زندہ بچ جانے والا بیٹا وقت کے شانوں پر بیٹھ کر مراد خان تک آن پہنچے گا۔ میں بوڑھا اور بیمار ہوں، اس وقت کو شاید دیکھ نہ سکوں، مگر میری دعا بھی یہی ہے کہ خدا مجھے اس گھڑی کو دیکھنے کی مہلت نہ دے۔ چنگاری کو ایک نہ ایک دن ٹھنڈی راکھ سے ابل کر نکلنا تو ہے ہی،
اس عمل کو شاید کوئی بھی نہ روک سکے گا۔ ڈائری لکھنے کی عادت سے دوران سروس بھی مجھے کئی بار نقصان سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ بقلم خود اعترافات سے میں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اسی ڈائری کی یادداشتوں کے مطابق مراد خان کی داستان کا اپنا ایک بھیانک پس منظر اور عبرتناک ماضی بھی ہے۔ بظاہر کہانی کا انجام مراد خان کے فرار پر ٹھہر گیا ہے۔ اس داستان کو آگے بڑھانے کی شاید میری دیمک زدہ زندگی اجازت نہیں دے گی۔ ہو سکتا ہے مستقبل کا کوئی اور خان سابقہ کڑیوں کو تلاش کر کے داستان کو آگے بڑھائے۔ میری ڈائری کی یادداشت میں اس داستان خونچکا کی چند کڑیاں ہیں۔ زندگی کی مہلت اور مراد خان کی کارروائی کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ کو ماضی میں لے جا رہا ہوں۔ میرے گاؤں سے 2 میل دور مغرب میں نالا سواں کے کنارے ایک ڈھوک ہے۔ اس زمانے میں زمینداری کا نظام ہل سے چلتا تھا اور ہل کا لازمی جزو پھال ہے۔ سنا ہے کہ جس شخص نے اس ڈھوک کی بنیاد رکھی تھی وہ پیشہ ور لوہار تھا اور معیاری پھال بنانے میں مشہور تھا۔ اس کے فن کے نام پر اس ڈھوک کا نام ڈوک پھالیاں پڑ گیا تھا۔ جس زمانے کا میں ذکر کر رہا ہوں، ڈوک پھالیاں 50-60 گھرانوں پر مشتمل ایک گاؤں بن گیا تھا۔ اس وقت میں پرائمری کی کسی جماعت کا طالب علم تھا۔ اسکول میں ہی سنا تھا کہ ہاشمہ نامی عورت نے بدنام اور اشتہاری ڈاکو کمالے کو ٹوکے سے قتل کر دیا ہے۔ ہاشمہ اپنے وقت کی خوبصورت اور زور پر عورت مشہور تھی۔ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ 2.5 من کی بوری کھلیان سے گھر لے جاتی تھی۔ اس کا خاوند ایک خاندانی بلوے میں قتل ہو گیا تو اس کے سسر نے جبراً اس کا نکاح ثانی اپنے دائمی مریض بیٹے سے کر دیا تھا۔ اسی ہاشمہ نے 4 مردوں کو ہلاک کر دیا تھا اور چاروں کے سر تن سے جدا کر کے وہ گاؤں کے نمبردار یعنی میرے والد صاحب کے پاس رپورٹ کرنے آئی تھی۔ مقتولین میں ایک اشتہاری ڈاکو کمال عرف کمالہ اور 3 بھائی تھے۔ بلوے میں انہی بھائیوں نے اس کے خاوند کو قتل کر دیا تھا اور بلوے کی وجہ سے شک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بری ہو گئے تھے۔ ہاشمہ نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ دشمن اسے بدنام قاتل کمالے کے ہاتھوں ہلاک کروانا چاہتا تھا۔ اس نے بیان دیا کہ رات 10 بجے کسی نے دستک دی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو ایک لمبا تڑنگا مرد مجھے دھکا دیتے ہوئے اندر آ گیا اور پلٹ کر دروازے کی کنڈی لگانے لگا۔ میں لڑکھڑاتی ہوئی ٹوکے کے قریب جا گری اور پھر برق رفتاری سے ٹوکا ہاتھ میں لے کر اندر آنے والے کی گردن پر وار کیا۔ دروازے کے کیواڑ بارشوں کی وجہ سے ٹیڑھے ہو چکے تھے، اس لیے اسے کنڈی لگانے میں دقت پیش آئی تھی اور اسی موقع سے میں نے فائدہ اٹھایا تھا۔ لاش کو گھسیٹ کر چرپائی کے نیچے کر دیا کیونکہ میں نے باہر مانوس آواز سن لی تھی۔ باہر ہمارے دشمن موجود تھے۔ 10 منٹ بعد کرم خان نے کمالے کو آواز دی تو میں نے اپنی آواز کو مردانہ بنا کر اسے اندر آنے کے لیے کہا۔ کرمو جو ہی اندر داخل ہوا میں نے اسے بھی ٹوکے کی بھرپور ضرب لگائی۔ اسی طرح اندر کا حال معلوم کرنے دوسرے دونوں بھائی ایک ساتھ اندر آئے۔ میں بالکل تیار تھی، ان کو بھی مار گرایا اور نمبردار کو رپورٹ دی۔ کمالے کی وجہ سے اس کے بیان کو تقویت ملی تھی اور اسے حفاظت خود اختیاری کے تحت قانون نے نہ صرف معاف کر دیا تھا بلکہ کمالے کے سر کے اعلان شدہ انعام کی حقدار بھی اسے ٹھہرایا گیا تھا۔ ہاشمہ نقد انعام کے بدلے میں 1 مربع اراضی لے کر گاؤں سے ہجرت کر گئی تھی۔ میں جب اسکول سے چھٹی کر کے لڑکوں کے ساتھ ڈھوک پھالیاں پہنچا تو وہاں میلے کا سا سما تھا۔ دور دور سے لوگ اس بہادر عورت کو دیکھنے آئے تھے۔ وہاں میرے گاؤں کے لوگ بھی تھے۔ ضلعی انتظامیہ اور پولیس کی بھاری نفری تھی۔ وہاں ہی میں نے پہلی بار اخبار والے دیکھے تھے جن کو پولیس اندر جانے سے روک رہی تھی اور وہ پرشور احتجاج کر رہے تھے۔ تبھی چادر میں لپٹی ہاشمہ SSP کے ساتھ باہر آئی تھی۔ دوسرے افسران کے علاوہ میرے والد صاحب بھی تھے۔ میں ان کو دیکھ کر لڑکوں کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ وقت کی گرد تلے وہ واقعہ لوگوں کے ذہن سے اتر گیا۔ شروع میں لوگوں نے بہت سی باتیں بنائی اور افواہیں اڑائی تھیں۔ ان میں ایک افواہ یہ بھی تھی کہ کمالے کو ہاشمہ نے اپنے دشمنوں سے انتقام لینے کے لیے حسن کے جال میں پھنسایا تھا۔ جب کمالے نے
ہاشمہ کے منصوبے کے مطابق تینوں بھائیوں کو وہاں بلا کر قتل کر دیا تو ہاشمہ نے ڈرامے میں رنگ بھرنے کی خاطر کمالے کو بے خبری میں قتل کر دیا تھا۔ حقیقت کیا تھی وہ صرف ہاشمہ کو معلوم تھی۔ وہ گاؤں چھوڑ کر مربع آباد کرنے چلی آئی تھی اور میں گاؤں سے نکل کر پولیس میں چلا گیا تھا۔ مقتول خاندان کی لائف ہسٹری جب سامنے آئی تو میرے ذہن میں بچپن کا وہ واقعہ تازہ ہو گیا تھا۔ ان دنوں میں سب انسپکٹر تھا، لیکن نہ صرف مرکزی تھانے کی تھانے داری کر رہا تھا بلکہ 3 چوکیاں بھی میری کمان میں تھیں۔ یہ چوکیاں رسہ گیروں کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کو روکنے کے لیے کشمیر کی سرحد پر قائم تھیں۔ کشمیر کا قانون مال ڈنگروں کا محافظ تھا۔ مہاراجا کے ڈر سے مسلمان رات کے اندھیروں میں جنگل میں جانور ذبح کر کے گوشت بانٹ لیا کرتے تھے۔ مال کی بہتات نے ڈنگر چوروں کو ادھر متوجہ کیا تھا۔ باثر وڈیروں کے پالتو کنڈے دن دہاڑے جنگلوں اور پہاڑوں میں چرتے ہوئے جانور ہانک لاتے تھے۔ کشمیری اپنے مہاراجا کو تو رپورٹ نہیں کرتے تھے، لیکن جب بھی کوئی بڑا انگریز آفیسر کشمیر پہنچ جاتا تو مسلمانوں کے نمائندے شکایت کیا کرتے۔ امرتسر کے ڈپٹی کلکٹر نے ان کی فریاد جب کھائی کمان تک پہنچائی تو اوپر سے 3 چوکیاں قائم کرنے کا حکم بذریعہ SP مجھے ملا تھا۔ مجھے اور تو کوئی فائدہ نہ ہوا تھا، لیکن چوکیوں کے بہتر انتظام اور معائنے کے لیے ایک جیپ مل گئی تھی جس کا تیل پانی مجھے برداشت کرنا تھا۔ میں اپنی قلیل تنخواہ سے اگر تیل پانی کا انتظام کرتا تو گھر والوں کی زندگی کی گاڑی آف روڈ ہو جاتی، لہٰذا مجبوراً اپنے نائب ASI جوگیندر پال کو اجازت دینا پڑی تھی۔ وہ اوپر کی کمائی کا ماہر تھا، لہٰذا جیپ کی ٹنکی ہمیشہ نکو نک بھری رہتی تھی اور میں حرام کے پیٹرول سے ویکینڈ پر اسی جیپ کو لے کر گاؤں میں لے جاتا تھا۔ بقول بیوی جیپ نے ہمارے گھرانے کی عزت بہت بڑھا دی تھی۔ اب میں سوچتا ہوں یقیناً ہمارے راشی افسران اسی عزت کے لیے رشوت لیتے ہیں۔ میں تو اس جھوٹی عزت پر ہمیشہ نادم ہی رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ لوگ بھی میری طرح نادم ہوتے ہوں گے یا نہیں۔ وہ گاؤں براہ راست میرے تھانے کی عملداری میں نہیں آتا تھا، لیکن مقتول خاندان کی مستقل رہائش امرتسر شہر میں تھی۔ صرف فصل اٹھانے کے موقع پر وہ لوگ گاؤں کی حویلی میں چلے جاتے تھے۔ دوسری وجہ یہ رہی تھی کہ متعلقہ تھانے کا انچارج بیمار تھا اور ایک ہیڈ کانسٹیبل پریم داس قائم مقام تھا، اور واردات اتنی سنسنی خیز تھی کہ ضلع بھر کی پولیس اور انتظامیہ ہل کر رہ گئی تھی۔ ایک ہی خاندان کے 7 افراد قتل کر دیے گئے تھے۔ قاتل نے 7 کو کسی کند آلے سے قتل کیا تھا۔ جب میں DSP مسٹر ملہوترا کے ساتھ گاؤں پہنچا تو 7 لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کی جا چکی تھیں۔ ہم نے جائے واردات کا معائنہ کیا۔ ضروری ابتدائی کارروائی کے بعد جب ہم سول اسپتال گئے تو بتایا گیا کہ ایک ڈاکٹر اور ایک لیڈی ڈاکٹر پوسٹ مارٹم میں مصروف ہیں۔ ملہوترا صاحب نے بڑے ڈاکٹر سے کہا کہ پوسٹ مارٹم کے بعد لاشیں صبح تک پولیس کی نگرانی میں رہیں گی اور جب وارث کا تعین ہو جائے گا تو لاشیں ان کے حوالے کر دی جائیں گی۔ مقتولین کا کوئی قریبی رشتہ دار اس وقت تک سامنے نہ آیا تھا۔ رات 11 بجے حوالدار عنایت الہی میرے کوارٹر میں آیا۔ وہ بے حد پریشان تھا۔ جناب، اسپتال میں گڑبڑ ہو گئی ہے۔ کیا کوئی وارث آیا ہے؟ نہیں جناب، غیاث نے جواب دیا، معاملہ اور ہے، ایک لاش کم ہے۔ لاش کم ہے؟ ہاں جناب، عنایت بولا۔ پولیس 7 لاشیں لائی تھی، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اندر 6 لاشیں ہیں، ایک عورت کی لاش کم ہے۔ گارڈ نے کھپ ڈالی ہوئی ہے، آپ کو بڑے ڈاکٹر نے بلایا ہے۔ لاش کہاں جا سکتی ہے؟ میں نے جیسے خود سے سوال کیا اور وردی پہن کر اسپتال کے لیے روانہ ہو گیا۔ MS کے آفس میں گارڈ کمانڈر حوالدار راول خان اور پوسٹ مارٹم کرنے والے دونوں ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے۔ صرف حوالدار راول خان نے کرسی چھوڑ کر مجھے سلیوٹ مارا تھا۔ تینوں ڈاکٹرز منہ لٹکائے بیٹھے رہے تھے۔ انسپکٹر خان، MS صاحب باروب لہجے میں بولے، ہم عجیب صورتحال سے دوچار ہو گئے ہیں۔ یہ درست ہے
کہ جب لاشیں لائی گئی تھیں تو ڈاکٹر پرکاش نے مجھے رپورٹ دی تھی کہ 7 لاشیں لائی گئی ہیں۔ چونکہ اسپتال ٹائم ختم ہو چکا تھا اس لیے صرف ڈیوٹی ڈاکٹر پرکاش کے علاوہ کوئی ڈاکٹر نہ تھا۔ میں نے ڈاکٹر شیام اور لیڈی ڈاکٹر ماریا کو کال آرڈر بھیجا۔ اتفاق سے دونوں ڈاکٹرز گھر نہ تھے اس لیے لاشوں کو مردہ خانے میں رکھوا دیا گیا۔ حوالدار راول خان، میں نے ایم ایس کی طویل وضاحتی باتوں سے اکتا کر گارڈ کمانڈر کو مخاطب کیا۔ مردہ خانے پر ڈیوٹی کس کس کی تھی؟ جناب، ہم لاشیں ان کے ہینڈ اوور کر کے کھانا کھانے بازار چلے گئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا لاشیں بغیر نگرانی کے رکھی رہی تھیں؟ سوری، ایم ایس صاحب معذرت خانہ انداز میں بولے، میں کال آرڈر سائن کر کے گھر چلا گیا تھا۔ راول خان، گم ہونے والی لاش کیا خاندان کی سربراہ خاتون کی تھی؟ نہیں جناب، راول خان نے جواب دیا۔ مسمات رابعہ بیگم، یہ فہرست ملاحظہ فرمائیے۔ میں نے فہرست میز پر رکھی تو میں صاحب بھی آگے جھکائے تھے۔ فہرست میں ہر مقتول اور مقتولہ کا نام درج تھا۔ پلیز، ایم ایس صاحب بولے، بتائیے، شاید مصیبت سے نکلنے کا راستہ کوئی ہو۔ ایک بھکارن کی لاوارث لاش ہمارے پاس پڑی ہے، لیڈی ڈاکٹر نے رک رک کر بتایا۔ تو پھر؟ ایم ایس صاحب نے استفہامیہ لہجے میں پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب ٹوٹل پورا کرنے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، میں نے کہا۔ او نو، ایم ایس صاحب ہاتھ لہرا کر بولے، کیا یہ ممکن ہے؟ مجبوری ہے سر، لیڈی ڈاکٹر نے جواب دیا تو ایم ایس نے ملتجی نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ انگریز قانون اور اصول کا بے حد پاس اور لحاظ کرتے تھے، لیکن معاملہ ایک لاش کا تھا جسے بہر طور مٹی میں دفن ہو جانا تھا۔ رانی کی لاش ہوتی یا کسی بھکارن کی، دونوں مردہ حالت میں برابر تھیں۔ میں نے بھی اسی انداز میں سوچا تھا، اگر کسی زندگی کا معاملہ ہوتا تو میں ان لوگوں سے کبھی سمجھوتا نہ کرتا۔ میری رضامندی نے ڈاکٹروں کے بجھے ہوئے چہرے روشن کر دیے تھے۔ میں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ ان سے حاصل کی اور مردہ خانے میں داخل ہوا۔ بھکارن نوجوان تھی، غالباً گاڑی اس کے چہرے کے اوپر سے گزری تھی یا لیڈی ڈاکٹر نے اسے ناقابل شناخت بنا دیا تھا۔ لاش جب دیگر لاشوں کے درمیان رکھ دی گئی تو حوالدار راول خان بڑبڑاتا ہوا مردہ خانے سے نکل گیا۔ اس بڑبڑاہٹ کا مفہوم ڈاکٹروں نے تو نہ سمجھا ہوگا، مگر میں سمجھ گیا تھا۔ اسے شاید علم نہ تھا کہ اس کا افسر اعلیٰ اس کے عقب میں چل رہا ہے۔ اچھا بڑا چانس ضائع کر دیا ان لوگوں نے۔ راول خان یقیناً، بلکہ ان کی لاش کو مقتولہ رابعہ بیگم کا مقام دینے پر خفا تھا۔ جو ہوا بہتر ہوا ہے، اب تم اپنی زبان بند رکھو۔ میری آواز سن کر وہ گھوم کر کھڑا ہو گیا۔ راز آؤٹ نہیں ہوگا جناب، وہ بولنے لگا، لیکن اچھا نہیں ہوا۔ بڑی مدت بعد دھانسو قسم کا کیس آیا تھا۔ منڈی کے سارے لڑکوں اور بسوں کے تمام مالکان ناک رگڑتے اور تھانے دار صاحب جی، ایک سانولی نوجوان خاکروبا جھاڑو بغل میں دبائے ایک دم سامنے آ گئی۔ وہ جی، ادھر پرانی مردہ کوٹھی کے اندر کوئی زنانی الٹی پڑی ہے۔ میں ادھر سے گزر رہی تھی کہ بچے کی آواز سنائی دی۔ اس نے ادھر جی بچہ جنم دیا ہے۔ بی بی، یہ کیس پولیس کا نہیں ہے، راول خان لڑکی کی بے جا مداخلت پر غصے سے بولا۔ جا کر اپنے بڑے ڈاکٹر کو بتاؤ۔ پولیس کیس ہے جی، لڑکی آنکھیں نچا کر بولی، زنانی زخمی ہے۔ اگر معاملہ صرف زنانی اور بچے تک محدود ہوتا تو میں بھی راول خان کی تائید کرتا ہوا وہاں سے رخصت ہو جاتا، مگر زخمی عورت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پھر ایک عورت کی گمشدہ لاش کا معمہ بھی میرے ذہن میں ابھی تازہ تھا۔ میں نے متروک مردہ خانے کے ٹوٹے ہوئے نیم فات دروازے سے جھانک کر اندر کا منظر دیکھا۔ مجھے فوراً نگاہوں کو پیچھے ہٹانا پڑا تھا۔ واقعی ایک عورت نیم عریاں حالت میں اوندھی پڑی ہوئی تھی اور نوزائیدہ بچہ اس کی خون آلود چادر کے نیچے ہاتھ پاؤں مار اور رو رہا تھا۔ تم اندر جا کر چادر سے خاتون کو ڈھانپ دو، میں نے خاک روبا کو کہا۔ کیا معاملہ ہے جناب؟ راول خان جھانکنے لگا تو میں نے خاصے سے روک دیا۔ خاک روبا نے باہر نکل کر بتایا کہ سچا مر چکی ہے
تو میں نے راول خان MS کو بلانے بھیج دیا اور خود اندر چلا گیا۔ خاک روبا بھی میرے ساتھ اندر گئی تھی۔ ہائے ہائے جی، کتنا سونا بیبی ہے۔ اس نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بچے کو اٹھا لیا۔ سچا ایک خوبرو نوجوان عورت تھی جس کا لباس خون آلود تھا۔ MS صاحب اپنے ساتھ لیڈی ڈاکٹر کو لے آئے تھے۔ صاحب، راول خان نے میرے کان میں سرگوشی کی، یہی گمشدہ لاش ہے۔ میں نے MS صاحب کو راول خان کی اطلاع پہنچائی تو انہوں نے فی الفور لاش کو اٹھوایا اور لیڈی ڈاکٹر کو پوسٹ مارٹم کا حکم دے دیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ نے سب کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق مقتولہ رابعہ بیگم کی موت بوجہ زچگی ہوئی تھی۔ ایک گولی اس کے دائیں شانے میں پیوست تھی اور دوسری بائیں ران میں پائی گئی تھی۔ یقیناً قاتل نے قریب سے دونوں گولیاں چلائی ہوں گی۔ میں حیران ہوں انسپکٹر، انگریز MS نے کہا۔ وہ 15-20 گز دور گئی کیسے اور کیوں گئی؟ میں مشرقی مرد ہوں سر، میں نے جواب دیا، اس لیے بالکل حیران نہیں ہوں۔ میرا خیال ہے کہ مرحومہ کو درد ذہ کی وجہ سے ہوش آیا ہوگا۔ اس کے ارد گرد اس کے خاوند بھائی اور بیٹوں کی لاشیں تھیں۔ ایک مشرقی عورت کیسے ان رشتوں کے درمیان زچگی کے مراحل سے گزر سکتی ہے؟ اس نے خود کو کسی نہ کسی طرح محفوظ مقام تک پہنچایا ہوگا اور پھر امانت وقت کے حوالے کر کے مر گئی۔ MS صاحب نے ہیٹ اتار کر سر کو جھکایا۔ انہوں نے مشرقی عورت کو خراج تحسین پیش کیا۔ لیڈی ڈاکٹر ایک نرس کے ساتھ آئی۔ بچے صاف کپڑے میں لپٹا ہوا رو رہا تھا۔ 2 ماہ بیبی انکوبیٹر میں رہے گا، لیڈی ڈاکٹر نے بتایا۔ جب کوئی وارث آئے تو اسے ہاسپٹل بھیج دیجیے گا۔ میں نے 2 سپاہیوں کو نگرانی پر لگایا اور خود راول خان کے ساتھ تھانے کے لیے روانہ ہو گیا، کیونکہ مجھے جائے واردات پر جانا تھا اور معلوم کرنا تھا کہ مقتول خاندان سے ایسی کون سی خطا ہوئی تھی کہ کوئی محلے دار لاشوں کے ساتھ نہ آیا تھا۔ میرے نزدیک یہ بڑی عجیب بات تھی۔ حالانکہ راول خان نے بتایا تھا کہ لوگ ابھی خوف سے باہر نہیں نکل سکے۔ شفاقانہ واردات رات کے تاریک پردے میں ہوئی تھی۔ قاتل نے کوئی گواہ زندہ نہ چھوڑا تھا، نہ کوئی نشان ایسا ملا تھا جس سے اس غارت گری کی وجہ معلوم ہو سکتی۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ قاتل نے 12 گولیاں چلائی تھیں، مگر دائیں بائیں کے نزدیک ترین پڑوسیوں نے گولیوں کی آواز نہیں سنی تھی، یا وہ کسی وجہ سے کچھ بتانا نہیں چاہتے تھے۔ میں ایک ڈکیتی کے سلسلے میں مصروف تھا۔ لاشیں SI دولت رام اور راول خان لائے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ارد گرد کے تمام بالغ مرد گھروں سے فرار ہو گئے تھے۔ سرکاری جیپ میں پیٹرول نہیں تھا۔ عام حالات میں پیٹرول کی فراہمی راول خان کے ذمے ہوتی تھی، لیکن اس کیس میں چونکہ کوئی مدعی نہ تھا، اس لیے راول خان نے معذرت کر لی تھی۔ اسے یقین تھا کہ خرچے کی واپسی نہیں ہوگی۔ میں ابھی اپنی جیپ کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ میرے اردلی شاکر علی کے ساتھ ایک طویل قامت نوجوان آفس میں داخل ہوا۔ جی فرمائیے، حسب عادت میں نے خوش دلی سے کہا۔ میں مقتولین کی لاشیں لینے آیا ہوں، نوجوان نے بتایا۔ پھر میری اجازت پر وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرا نام فلک شیر ہے۔ میں آپ کے نام ملک قادر بخش صاحب کا خط لایا ہوں۔ اس نے غیر ملفوف رخ میری جانب بڑھایا۔ آپ نے مجھے پہچانا نہیں، حالانکہ میں آپ کے خلاف کبڈی کے 2 میچ کھیل چکا ہوں۔ میں نے رکا کھولتے ہوئے فلک شیر کی طرف غور سے دیکھا، مگر میری یادداشت میں شناسائی کی کوئی کرن نہ تھی۔ خط واقعی میرے تایہ زاد بھائی قادر کا ہی تھا۔ خان بھائی، السلام علیکم۔ گاؤں میں اطلاع آئی ہے کہ ڈھوک پھالیاں کی چاچی ہاشمہ اپنے کنبے سمیت قتل کر دی گئی ہے۔ تمہیں یاد ہوگا، ہاشمہ وہی عورت تھی جسے بہادری کا انعام انگریز سرکار نے دیا تھا۔ اس کا کوئی وارث زندہ نہیں بچا، اس لیے اس کا بھتیجا فلک شیر لاشیں لینے آ رہا ہے۔ اس سے تعاون کرنا، تھانے دار ہو، ٹرک شرک کا انتظام کر دینا، گاؤں برادری میں واہ واہ ہو جائے گی۔ ویسے بھی مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنا ہماری روایت ہے۔ امید ہے تم اس بہادر اور نامور عورت کی لاش کو پوری عزت سے روانہ کرو گے۔ تمہارا بھائی قادر بخش۔
لاشیں لے جانے کا انتظام آپ نے کیا ہے؟ میں نے رکا تراز میں رکھ کر فلک شیر سے پوچھا۔ قادر بھائی نے کہا تھا کہ سارا انتظام آپ کر دیں گے، فلک شیر نے بتایا۔ ویسے بھی میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے لیے ماتم داری بھی مشکل ہوگی، لیکن خاندان برادری کا معاملہ ہے، غیروں کے قبرستان میں دفنایا بھی تو نہیں جا سکتا، ناک نموز کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں کچھ کروں گا۔ میں نے دستی کال بیل بجائی تو آفیسر علی اندر آ گیا۔ دیکھو حوالدار بلونت کے ساتھ چلے جاؤ، اڈے میں چودھری بلاول ہوگا، اسے بولو کہ ایک ٹرک چاہیے۔ اردلی سلوٹ دے کر چلا گیا تو میں نے فلک شیر کو کریدتے ہوئے پوچھا، یہ لوگ گاؤں چھوڑ کر کیوں ادھر چلے آئے تھے؟ چاچی کو انگریز سرکار نے ایک مربع زمین ادھر دی تھی، دوسری وجہ خاندانی دشمنی بھی تھی۔ اب فضل داد بھی اس دنیا میں نہیں رہا، ورنہ میں یہ راز آپ پر ظاہر نہ کرتا۔ کئی برس پہلے فضل داد نے اپنے بڑے تایا سلطان خان کا سارا ٹبر قتل کر دیا تھا۔ فلک شیر سر جھکائے اپنی رو میں بول رہا تھا، ورنہ میری آنکھوں کی چمک اور چہرے کی بدلتی رنگت دیکھ کر شاید محتاط ہو جاتا۔ فلک شیر نے گھپ اندھیرے میں چانن کر کے مجھے وہ راستہ دکھا دیا تھا جس کے لیے میں پریشان تھا۔ لرزہ خیز قتل و غارت کی وہ اندھی واردات تھی۔ قاتل غارت گری کر کے اندھیرے میں چلا گیا تھا اور مقتول خاندان کا زندہ فرد ایک بچہ تھا جو وقت سے پہلے مرنے والی ماں کی کوکھ سے بے رحم دنیا میں چلا آیا تھا۔ مجھے اڑوس پڑوس کے مکینوں سے بھی کسی تعاون کی توقع نہ تھی۔ جو ڈرے سے میں لوگ لاشوں کو کندھا دینے نہیں آئے تھے، ان سے کسی تعاون کی توقع کیسے کی جا سکتی تھی؟ کیا فضل داد گرفتار نہیں ہوا تھا؟ میں نے سرسری سا سوال کیا۔ نہ جی، فلک شیر بولا، پرچہ ہی ایسا ہوا تھا، کسی کا نام نہیں تھا، کوئی زندہ ہی نہیں بچا تھا، کون مقدمے کی پیروی کرتا؟ کوئی تو بچا ہوگا، میرا مطلب ہے کہ دوسرے رشتہ دار تو تھے۔ رشتہ تو ہمارا بھی تھا ان سے، فلک شیر بولا، لیکن سب کی زبان پر تالے لگ گئے تھے۔ فضل داد کی دولت اور 3 بھائیوں کی طاقت کے سامنے ہم غریب لوگ کیسے بولتے؟ شاید راکھ میں کوئی چنگاری تبھی رہ گئی ہوگی، فلک شیر کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ میرا اپنا خیال ہے کہ تایا سلطان کی بہو فرزانہ کی لاش نہیں ملی تھی۔ اس وقت لوگوں کا خیال تھا کہ فرزانہ قاتل کے ساتھ بھاگ گئی ہے، لیکن ہم جانتے تھے کہ قاتل فضل داد تھا اور فرزانہ اس کی سگی بہن تھی۔ فضل داد نے اپنی بہن کو تلاش تو کیا ہوگا؟ نہیں، فلک شیر نے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ فوج سے راتوں رات بھاگ کر آیا اور قتل کر کے واپس لام پر چلا گیا تھا۔ جب جاپان کی قید سے رہا ہو کر آیا تو بات پرانی ہو چکی تھی۔ البتہ اس کے بھائیوں نے اندر کھانے اسے بہت تلاش کیا تھا۔ ایک شخص کرم داد نے افواہ اڑائی تھی کہ اس نے فرزانہ کو میرٹھ کے چک چوہدرا میں پھٹی چنتے ہوئے دیکھا ہے۔ سنا ہے نمبردار کے ذریعے ان لوگوں نے پورے چک میں اسے تلاش کیا، مگر وہ نہیں ملی۔ فلک شیر جب ٹرک پر لاشیں لے کر روانہ ہوا تو لاشوں کے احترام اور علاقے کی رسم نبھانے میں شہر سے باہر تک جیپ میں ساتھ گیا تھا۔ واپسی پر مجھے ڈی ایس پی صاحب سے بھی ملنا تھا۔ جائے حساس سے روانہ ہوتے وقت ایس پی نے حکم دیا تھا کہ ان کو ڈی ایس پی کی معرفت تفتیش کی رپورٹ ملنی چاہیے۔ واردات ایسے مقام پر ہوئی تھی جس کے بارے میں تنازع عرصے سے چلا آ رہا تھا۔ کینٹ اور بیرونی شہر کے دونوں تھانے اس ڈھوک کو اپنا علاقہ تسلیم نہیں کرتے تھے۔ ذیل کے حوالے سے وہ جگہ بیرون تھانے کی حدود میں تھی، لیکن پٹوار حلقے کے مطابق اسے کینٹ کا تھانہ لگتا تھا۔ چونکہ وہاں کبھی خطرناک واردات نہیں ہوئی تھی، اس لیے افسران بالا نے کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی۔ وہاں کینٹ کا ایس ایچ او سریندر ناتھ موجود تھا۔ اسے دیکھ کر ایس پی صاحب نے مجھے بیت کے اشارے سے بلایا اور تفتیش کی ذمہ داری سونپی تھی۔ بالفاظ دیگر اس علاقے کو بیرون شہر قرار دے دیا تھا۔ اگر فلک شیر مجھے اشارہ نہ کرتا تو میں پولیس کی روایتی پالیسی اپناتے ہوئے ڈی ایس پی کو رپورٹ دیتا کہ جناب اندھی واردات ہے، قاتل نے کوئی سراغ ہی نہیں چھوڑا اور نہ ہی آبادی کے لوگ مائل بات تعاون ہیں۔
پھر بھی میں قاتل کو تلاش کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ لیکن فلک شیر نے سوئی کی موجودگی کا ذکر کیا تھا، گو کہ وہ سوئی صحرا میں کہیں گم تھی، جسے تلاش کرنا ناممکن تو نہیں مگر مشکل ضرور تھا۔ میں نے ڈی ایس پی سے میرٹھ جانے کی اجازت لی اور وہاں کے ذیلدار چودھری زرداد کے نام سفارشی رکا لیا اور دوسری صبح حوالدار راول خان کے ساتھ میرٹھ کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب میری جیپ گردآلود سڑکوں کی گرد اڑاتی چک چودھرا میں داخل ہوئی تو رات گہری ہو چکی تھی۔ اگر وہاں رہائش کے لیے کوئی سرائے ہوتی تو میں رات کے اس پہر نمبردار کو زحمت نہ دیتا، لیکن شب بسری کے لیے کوئی جگہ نہ پا کر مجھے اس کی حویلی پر دستک دینی پڑی تھی۔ نمبردار کے ذاتی ملازم نے مہمان خانے میں ہماری خوراک اور رہائش کا شاندار انتظام کر دیا تھا اور بتایا تھا کہ نمبردار علیل ہے، اس لیے صبح ملاقات ہو سکے گی۔ ملک صاحب، سوئی کو گرتے دیکھنے والا ہی نہ ہوا تو کون بتائے گا؟ راول خان نے کروٹ بدل کر کہا۔ میرا مطلب ہے کہ پوری ایک نسل کا فاصلہ ہے درمیان میں۔ اگر میں زندہ ہوں تو یہاں بھی اس وقت کے کسی آدمی کو زندہ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بھائیوں کو کسی نے کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کہ اس کے نزدیک بھائی اس کے خاوند کے قاتل تھے اور وہ بھائیوں سے ملنا نہیں چاہتی ہوگی۔ ایک پولیس آفیسر کی تو وہ جیسے دعوت کرے گی، راول خان تمسخرانہ لہجے میں بولا۔ کھانے کے بعد بطور ڈش قاتل ہمارے حوالے کر دے گی۔ میں نے کب کہا ہے کہ قاتل اس کے پاس ہے؟ پھر اس سے میرا رشتہ مانگنے آپ آئے ہیں؟ منہ چڑھے راول خان نے ہنس کر کہا۔ یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کے گھر کوئی چاند چہرہ بیٹی ہے۔ اچھا، اب سو جاؤ اور صبح ہونے والی دلہن کو خام میں بلا لو۔ میں نے کروٹ بدل کر منہ دیوار کی جانب کر لیا تھا۔ راول خان چپ ہو گیا تھا اور میری جیتی جاگتی آنکھوں میں وہ سفاک قاتل گھس آیا تھا جس نے 7 انسانوں کا خون پی لیا تھا۔ اس میں شک کی گنجائش نہ تھی کہ واردات کے پیچھے انتقام کی بھڑکتی آگ تھی اور قاتل کو مقتول خاندان سے کوئی ایسی چوٹ لگی تھی جس نے ایک انسان کو درندہ بنا دیا تھا۔ مرنے والوں میں فضل داد بھی شامل تھا جس نے کبھی اپنے تایا کے خاندان کو قتل کر دیا تھا۔ صبح 9 بجے ناشتے کی میز پر گاؤں کے نمبردار سے ملاقات ہوئی۔ آصف نہ صرف ایک خوبصورت نوجوان تھا بلکہ اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی تھا۔ اس نے ناسازی طبع کا حوالہ دے کر رات ملاقات نہ کرنے کی معذرت پیش کر کے مہذب ہونے کا بھی ثبوت دیا تھا۔ ادھر ادھر کی رسمی باتوں کے بعد میں نے جب اپنی آمد کا مقصد ظاہر کیا تو بلا توقف نوجوان نمبردار نے معذوری ظاہر کر دی تھی۔ دیکھیے انسپکٹر صاحب، یہاں کی مستقل آبادی یہاں صدیوں سے آباد ہے۔ باقی فصلوں کے موسم میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن یہاں کسی کو مکان تعمیر کرنے اور مستقل رہائش کی ہم اجازت نہیں دیتے۔ اس کی وجہ میرے بزرگوں نے یہ بتائی ہے کہ آبادی بڑھنے سے جہاں مسائل بڑھنے لگتے ہیں وہاں زرعی زمین کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہم ان دونوں مسائل کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ہمیں پرسکون اور پرامن رہنا اور کفیل زمینوں کو محفوظ رکھنا ہے۔ دراصل میں تو ایک اچھے شکاری کی طرح کسی جھاڑی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آصف تو بس یوں ہی سامنے آ گیا تھا۔ مجھے تو ذیلدار کو بطور سمت نما استعمال کرنا تھا۔ میری اطلاع کے مطابق ذیلدار خاصا پرانا شخص تھا۔ میں آصف کا شکریہ ادا کر کے اس کی حویلی سے جو ہی نکلا، عقب سے ایک آدمی نے تیز آواز میں مجھے آواز دے کر متوجہ کیا۔ وہ چہرے اور لباس سے ملازم پیشہ دکھائی دے رہا تھا۔ جناب، میں نے آپ کی بات سنی تھی، وہ قریب آ کر سرگوشی میں بولا۔ کئی برس پہلے ایک عورت ہمارے گھر آئی تھی، بہت خوفزدہ تھی، جیسا کوئی جرم کر کے بھاگی ہو۔ آپ تھانے دار ہیں، آپ کو یقیناً مجرم عورت کی تلاش ہوگی۔ نہیں بھائی، وہ عورت مجرم نہیں بلکہ مظلوم تھی، میں نے کہا۔ میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں، اسے انصاف دلانا چاہتا ہوں اور اسی لیے ادھر آیا ہوں۔ تم وہاں لے چلو مجھے، یہ تمہارا اس مظلوم عورت پر بڑا احسان ہوگا۔ وہ اب ہمارے گھر میں نہیں ہے، اس نے بتایا۔ وہ کوئی اچھی عورت نہیں تھی، میری ماں نے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ میں تمہاری والدہ صاحبہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ معاف کرنا جی،
हमारी औरतें गैर मर्दों से नहीं मिल सकती। मैं गैर मर्द नहीं हूँ मेरे भाई, मैंने ज़ोर देकर कहा। मैं कानून का मुहाफिज हूँ। मैं इस मजलूम औरत की मदद करने आया हूँ। अगर मेरी माँ के बेटे की मदद करो तो वो एहसानमंद हो जाएगी, बल्कि मैं आपके साथ मिलकर इस औरत को तलाश करूँगा। मैं तुम्हारी बात नहीं समझा, मैंने माजरती आवाज़ में कहा। तुम्हारे भाई को किस किस्म की मदद चाहिए? आप थानेदार हैं जी, इसे थानेदार से बचा सकते हैं, वो इल्तिजाइया लहजे में बोला। इसे चोरी के इल्ज़ाम में थानेदार ने बंद कर रखा है। यकीन करो जनाब, मेरा भाई चोर नहीं है। इसने बैल मंडी से ख़रीदे थे। वो कहते हैं कि दोनों बैल चोरी के हैं। ठीक है, मैंने इसका दिल रखने की खातिर कहा। इधर से फारिग होकर हम थाने चलेंगे। नहीं जी, पहले मेरा भाई छुड़ाएं, फिर दूसरी बात होगी। वो मुंह बनाकर चल पड़ा। मैंने इसे जाने दिया था। मैं इसकी माँ से किसी और ज़राए से मिल सकता था। मुझे इस सैयार शख्स की ब्लैकमेलिंग अच्छी नहीं लगी थी। मुझे यकीन था कि इसने अपना मतलब निकालने के लिए मुलाकात की थी। फिर भी मैंने इसकी माँ से मिलने का फ़ैसला कर लिया था, क्योंकि हमें हर किसी पर शक करने की तरबियत दी गई थी। बहुत सी झाड़ियाँ झाड़ने से एक के अंदर छुपा हुआ शिकार बाहर निकल आता है। अंधेरे में चलाए जाने वाले सारे तीर कारगर नहीं होते, मगर कोई ना कोई तीर अंधेरे को चीरता हुआ हदफ के हलक में बेबस हो जाया करता है। इसी उसूल और आदत ने मुझे हमेशा कामयाबी से हमकिनार किया था। जब वो चला गया तो एक राहगीर से मैंने इस शख्स के मुतालिक मालूमात हासिल की थी। वो नंबरदार आसिफ की ज़मीनों का मुंशी था और इसका छोटा भाई एक आदि चोर था। नंबरदार आसिफ की वजह से पुलिस इसे नज़रअंदाज करती रही थी, लेकिन नया थानेदार मेरी तरह बेलिहाज रहा होगा, जिसने नंबरदार की सिफारिश को भी नज़रअंदाज कर दिया था। बूढ़े जेलदार जरदात ने मेरी दरख्वास्त पर नंबरदार के मुंशी सरदार की माँ को हवेली में बुलवा कर मेरे सामने कर दिया था। औरत बूढ़ी होने के बावजूद ज़बान की बड़ी तेज़ थी। रावल खान ने इसके बारे में कहा था, मलिक साहब ज़रा एहतियात से, माई फापे कुटनी दिखाई देती है, मिचमिचाई आंखों से बात करती है। बन्ना बेगम, जेलदार ने हुक्मी अंदाज में कहा। अम्बरसर से थानेदार साहब एक औरत को तलाश करने आए हैं। इसका सारा ख़ानदान मर खिप गया है, जायदाद की वाहिद वारिस है। चौधरी, तू जानता है मेरा पेशा ही ऐसा है। माई पन्ना नस्वार की पीक थूक कर बोली। मेरे पास औरतें आती जाती रहती हैं। थानेदार किस औरत की बात करता है? इसका नाम फरजाना है, मैंने बताया। वो तेरे पास 25 बरस पहले आई थी और फिर इस पर बदचलनी का इल्ज़ाम लगाकर तुमने इसे घर से निकाल दिया था। हाँ, वो कलमो ही मुझे याद है, माई पन्ना नफरत से थूक कर बोली। आग लेने आई थी और घर की मालकन बनने लगी थी। मेरा नाम भी बन्ना है, बन्ना। खड़ी खड़ी गुद से पकड़कर घर से निकाल दिया। अच्छा अच्छा, फ़कीर खान मुंह मारने लगा था। जेलदार ने हंसकर कहा, हाँ चौधरी, मर्द और डंगर एक आदत के होते हैं। फसल देखकर रस्सी तुड़वाने लगते हैं। फिर मैंने इसे हराम का बच्चा पैदा होने से पहले ही निकाल दिया। अब कहाँ रहती है? मैंने अंदर के इज़्तिराब को दबाते हुए पूछा। अब की तो अल्लाह जानता है, बन्ना नाक सुकेड़ कर बोली। 10 वरे पहले जागीरदारन आमना बेगम की हवेली में थी। इसका नाम फरजाना ही था ना? रावल खान ने पूछा। ऐसी औरतें अपना ना गिराऊं असल कहाँ बताती हैं? जेलदार ने राय दी। क्या नाम बताया था इसने? जरीना, माई बन्ना ने जवाब दिया। जब वह मेरे घर में थी तो जरीना जादूगरनी के नाम से मशहूर थी। औरतों मर्दों ने इसका नाम जादूगरनी रखा था। मर्दों पर तो इसका जादू काले ताप की तरह चढ़ जाता था। माई बन्ना जेलदार की बीवी से मिलने अंदर चली गई तो मेरी कमज़ोर रग पर उंगली रखकर जेलदार मुझे अपने साथ तीतरों का शिकार कराने ले गया था। मुद्दत से बाज का शिकार नहीं देखा था। जेलदार के पास 2 आला नस्ल के चरख थे। इसका कहना था कि चरख हिरन को भी थका कर मार देते हैं। जेलदार ने वादा किया था कि वो मुझे वापसी पर जागीरदानी की हवेली के सामने ड्रॉप कर देगा। क्योंकि जागीरदानी से इसकी ख़ानदानी दुश्मनी थी, इसलिए वो खुद अंदर नहीं जा सकता था। लेकिन हमारी वापसी सितारों की रोशनी में हुई थी। मैंने भी बेवक्त
जागीरदानी की हवेली में जाना मुनासिब न जानते हुए मुलाकात दूसरी सुबह तक मुलतवी करती थी। जब मैं हवेली के मेहमान खाने में दाखिल हुआ तो इसे वहाँ देखकर मेरे मुंह का जायका एकदम कड़वा हो गया था। वो फुल यूनिफॉर्म में मलबूस था। इस वक्त तो मैंने इसकी आमद को इत्तेफाकिया ही समझा था। इसने भी इस अचानक मुलाकात को इत्तेफाकिया कहा। वो पुलिस इंस्पेक्टर रामलाल बटालवी था। मेरी और उसकी दुश्मनी ज़ाती थी न महकमाना, बल्कि तासुब की दुश्मनी थी। इसे हवेली में देखकर मेरा माथा ठनका था, लेकिन इसका नर्म रवैया देखकर मैंने इसे ज़्यादा अहमियत न दी। वैसे भी उसूलन मुझे अपनी आमद और मकसद की इत्तला इसे देना थी। मैं इसके इलाके में कोई कार्रवाई करने का मजाज न था। यही वजह रही थी कि मैंने इसे सब कुछ बता दिया था। जागीरदानी बड़े ठसे की रौबदार औरत थी। जब वो मिलने आई तो आधी दर्जन नौजवान लड़कियां उसे अपने हिसार में लिए हुए थीं। ये भी अजीब बात थी, मैंने इसकी किलानुमा हवेली में कोई मर्द नहीं देखा था। वो पर्दा भी नहीं करती थी, बेहिजाब मेरे सामने चली आई थी। एक लड़की जिसने अपना नाम जरीना बताया था। जागीरदानी मेरे सवाल के जवाब में बोली, मेरी मुलाजमत में थी। मैं किसी को बिला तहकीक मुलाजमत में नहीं रखती। मेरे सराय ने पता चला लिया था कि इसका नाम जरीना नहीं बल्कि फरजाना है। इसका सारा ख़ानदान कत्ल कर दिया गया था। वो अपनी जान बचाकर इधर आई थी, इसलिए मैंने इसको तहफ़्फ़ुज़ दिया। अब इसे अपनी बड़ी बेटी के जहेज़ में दे दिया था। जैसा कि आप जानती हैं, वो एक मज़लूम औरत है। मैंने अदब से कहा, एक शख्स ने वाहिद वारिस होने का दावा किया है। मुझे ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई है कि मैं फरजाना को तलाश करके इस झूठे शख्स का दावा गलत साबित कर दूं। जब तक इसके ख़ानदान का कातिल ज़िंदा है, वो सामने आना पसंद नहीं करेगी। कातिल भी अपने अंजाम से दो चार हो चुका है। ठीक है, आज किसी वक्त मेरा आदमी आपको चक ले जाएगा। आप फरजाना से मिल लीजिएगा। बल्कि बेहतर होगा कि आप कल मंडी जाकर अंजुमन ताजरा के सदर कामरान चौधरी से मिल लें। कामरान चौधरी कौन साहब हैं? फरजाना का बेटा। जागीरदानी ने मेरे शक को यकीन की तरफ ले जाते हुए बताया, मैंने एक मुरब्बा ज़मीन बेटी को जहेज़ में दी थी जो उसने फरजाना को बख्श दी थी। हमने फरजाना की शराफत और ख़ानदानी नजाबत को पूरी इज्जत दी है। इसे अपने ख़ानदान में शामिल कर लिया है। कामरान एक कामयाब ताजिर है। तफ्तीश का मेरा अपना एक तरीक़ा है। मैं मद्दे मुकाबिल पर उमूमन नफ्सियाती हमले करता हूँ। जिस्मानी तशद्दुद से नफ्सियाती मार कारगर होती है। मैंने एक चक्कर मंडी का लगाया, कामरान चौधरी के बारे में ज़रूरी मालूमात हासिल की। इस वक्त वो अंजुमन के ऑफिस में बैठा हुआ था। मैंने इसकी अदम मौजूदगी में इसकी हवेली पर शबखून मारने का फ़ैसला किया था। गो ये एक अंधी छलांग थी, लेकिन मैं ऐसा ही शिकारी था जो महज अंधेरे में तीर चलाकर शिकार करता था। मालूमात के मुताबिक जागीरदानी की बेटी ने फरजाना को बख्शीश में एक मुरब्बा ज़रई ज़मीन और ससुराल की पुरानी हवेली दी थी। फरजाना ने बेटे को अपनों से छुपाकर पाला और उसे एक कामयाब ताजिर बना दिया था। इसकी सियाह ब्यूक कार बाहर खड़ी हुई थी। अगर रावल खान मेरा शाना ना दबाता तो मैं ब्यूक को नज़रअंदाज करते हुए अंदर चला जाता। दरअसल कुछ इब्तिदाई तफ्तीश रावल खान ने की थी। इसने रिपोर्ट में किसी ब्यूक कार का जिक्र नहीं किया था। शायद इस वक्त सियाह ब्यूक कार काबिल तवज्जो ना रही होगी, मगर कामरान के हवाले से ब्यूक को देखकर वो चौंक उठा था। जनाब, यही गाड़ी उस रात कातिल ने इस्तेमाल की थी। रावल खान ने आंखों से ब्यूक की जानिब इशारा किया। पुलिस गश्त पार्टी के इंचार्ज हवलदार सुंदर सिंह ने रात 2 बजे सियाह ब्यूक जाए वारदात से आती देखी थी। इसने लिफ्ट के लिए इशारा दिया था, लेकिन ब्यूक गर्द उड़ाती निकल गई थी। अभी मैं रावल खान के इंकिशाफ और ब्यूक का जायज़ा ले रहा था कि अंदर से तवील कामत और मर्दाना हुस्न का मुकम्मल शाहकार नौजवान निकला। इसके साथ 3 देहाती थे। किराए का मुखबिर ट्रक की आड़ में हो गया था। जब नौजवान देहातियों से मुसाफा करके ब्यूक में बैठकर वहाँ से निकल गया तो मुखबिर ने बताया कि यही हमारा मतलूबा शख्स कामरान था।
دونوں خاندانوں کی سابقہ روایات کی روشنی میں فیصلہ کرنا کچھ مشکل نہ تھا۔ 4 نسلوں سے آگ اور خون کا کھیل جاری تھا۔ ایک خاندان دوسرے خاندان کا نام و نشان مٹانے کی ناکام کوشش میں مصروف تھا۔ فضل خان کے تائے پیر بخش نے جو آگ لگائی تھی، اسے کوئی نہ کوئی چنگاری زندہ رکھے ہوئے تھی۔ عجیب بات تھی کہ قاتل اپنی طرف سے پورے خاندان کو ختم کر دیتا تھا، لیکن قدرت کسی نہ کسی طرح ایک بچے کو بچا لیتی تھی، اور وہ بچہ بڑا ہو کر دوسرے بچے جانے والے دشمن کے خاندان کو تباہ کر دیتا تھا۔ دونوں خاندانوں کا ایک ایک فرد زندہ تھا، کامران اور مقتولہ کا نوزائیدہ بچہ، جس کے بارے میں قاتل لا علم تھا۔ میرا پیشہ ورانہ اصول رہا ہے کہ میں مجرم پر اس وقت تک ہاتھ نہیں ڈالتا جب تک ثبوت سورج کی روشنی جیسا یقینی نہ ہو۔ کامران میرے سامنے تھا۔ راول خان کا انکشاف، فرزانہ کی پراسرار روپوشی اور اونٹ جیسا نوجوان کامران، ساری شہادتیں جرم کی طرف اشارہ کر رہی تھیں، لیکن قانون کا مطلوبہ ثبوت میرے پاس نہ تھا۔ لہٰذا میں نے چوکی انچارج سندر سنگھ کا سہارا لینے کا فیصلہ کیا۔ سندر سنگھ نے بیوک کو تو شناخت کر لیا تھا، لیکن اندھیرے کی وجہ سے وہ ڈرائیور کی شناخت کرنے سے قاصر رہا تھا۔ میں اندھے ثبوت پر کامران کو گرفتار کرنے کے حق میں نہ تھا، لیکن ضلعی اعلیٰ حکام، پریس اور عوام کے دباؤ میں تھے، اس لیے توأن و کرہن مجھے کامران کو گرفتار کرنا پڑا تھا۔ میرے ساتھ پولیس کی بھاری جمعیت تھی۔ اعلیٰ افسران کو خطرہ تھا کہ کامران جیسا بااثر شخص خاموشی سے خود کو پولیس کے حوالے نہیں کرے گا، لیکن اس نے اللہ میاں کی گائے کی طرح کن کھر نہیں ہلایا تھا۔ انسپکٹر صاحب، اس نے کہا، میں بے گناہ ہونے کا دعویٰ نہیں کروں گا، مگر جس جرم میں آپ گرفتار کر رہے ہیں اس کا میں مجرم نہیں۔ آپ میری زبان پر اعتبار نہیں کریں گے، لیکن انصاف اور قانون کے تقاضے ضرور پورے کریں گے۔ میں اس رات شہر کے رئیس رانا دلدار کے بیٹے کی شادی میں شریک تھا۔ میرے بیان کی گواہی ہزاروں لوگ دیں گے۔ مجھے وہاں مجرا کرنے والی 4 طوائفیں بھی پہچان لیں گی۔ میں رات 10 بجے سے صبح 4 بجے تک مجرے میں موجود رہا تھا۔ میں اس کے بیان پر اعتبار کر بھی لیتا تو اسے گرفتار نہ کرنا میرے بس میں نہ تھا، لہٰذا اسے حوالات میں بند کر کے میں نے قانون اور انصاف کے تقاضے پورا کرنے کا ارادہ کیا تو ڈی ایس پی نے اجازت نہ دی۔ دیکھ خان، اگر کامران کو چھوڑنا پڑا تو پولیس کو دوہری بدنامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی کلو نہیں ہے۔ کیا اتنے انسانوں کا قتل عوام بھول جائیں گے؟ پریس خاموش رہے گا؟ نہیں خان، تمہیں اپنے اعلیٰ افسران اور اپنی گردن بچانے کے لیے کامران کی گردن کے گرفت مضبوط کرنا ہوگی۔ قتل کا جواز بھی ہے اور حوالدار کی شہادت بھی موجود ہے۔ کورٹ میں اس کی زبان کون پکڑے گا سر؟ میں اپنے ضمیر کے کندھوں پر اتنا گرم اور وزنی بوجھ اٹھائے زیست کی راہ میں چند قدم بھی نہیں چل سکتا۔ یہ میرا اصول رہا ہے کہ میں اس وقت تک چالان عدالت کے لیے مرتب نہیں کرتا تھا جب تک مجھے یقین نہیں ہو جاتا تھا کہ ملزم پر صرف الزام ہی نہیں ہے بلکہ وہ مجرم بھی ہے۔ بعض اوقات کسی دباؤ اور مجبوری کے تحت ملزم کو تھانے کے حوالات سے جوڈیشل حوالات کے حوالے بھی کرنا پڑتا تھا، لیکن ایسے ملزم کے چالان اور زمینوں میں وکیل صفائی کے لیے ایسی گنجائش رکھ دیا کرتا تھا جو اس بے گناہ کو عدالت کے ذریعے رہائی دلانے میں کامیاب ہو جاتا تھا۔ کامران کو ریمانڈ لے کر حوالات میں بند کر کے میں روانگی ڈال کر میرٹھ کے لیے خاموشی سے روانہ ہو گیا۔ اگر میں کامران کو چھوڑ نہیں سکتا تھا تو اس کے بیان کی تصدیق کے لیے تو کچھ کر سکتا تھا، اپنے ضمیر کے بوجھ سے تو نجات حاصل کر سکتا تھا۔ مطلوبہ رئیس کی کوٹھی شہر کے مغربی کنارے کے وسط میں تھی۔ آم کا موسم گزر چکا تھا، اس لیے باغ کے سارے درخت اداس اور اجڑے تھے، لیکن کوٹھی کسی دلہن کی طرح پورے میک اپ میں تھی۔ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ کچھ دن پہلے کوٹھی کو شادی کے لیے خوب سجایا گیا تھا۔ رئیس زادہ ہنی مون منانے ڈلہوزی گیا ہوا تھا۔ مجبوراً مجھے منشی صاحب کو بلوانا پڑا تھا۔ منشی عبد المنان بالکل روایتی قسم کا منشی تھا۔
ان صاحب کو آپ پہچانتے ہیں؟ میں نے کامران کی تازہ کارڈ سائز تصویر اسے دکھائی۔ اس نے اینک اوپر اٹھا کر تصویر کو دیکھا۔ یہ تو اپنے عزیزی کامران ہیں۔ آپ کے عزیز کامران یہاں شادی میں شرکت کرنے آئے تھے؟ میں نے بات بڑھائی۔ ان کی والدہ کو شک ہے کہ صاحبزادے کسی اور چکر میں گھر سے باہر رہنے لگے ہیں۔ مجھے تصدیق کے لیے بھیجا گیا ہے۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، منشی نے نسوار کی ڈال سنبھال کر کہا۔ میں حلفاً کہوں گا کہ کامران یہاں 2 دن رہے ہیں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہاں مجرا ہوا تھا اور کامران ساری رات مجرے میں موجود رہے تھے۔ ہاں جی، وہ نہ ہوتے تو شاید وہ نوچیاں خالی پیلی منہ دیکھ کر جلدی مجرا بند کر دیتی۔ وہ تو کامران نے دوست کی خاطر رات بھر ان کو نچایا تھا۔ یہ مجرا کون سی تاریخ کی رات ہوا تھا؟ 10 اکتوبر کی رات۔ اسی روز ولیمے کی دعوت ہوئی تھی۔ انگریز بہادر بھی شرکت کرنے دور دور سے آئے تھے۔ کیا کوئی انگریز صاحب مجرے میں بھی شریک ہوا تھا؟ نہیں، منشی نے جواب دیا۔ دراصل وہ ڈرتے ہیں ہم کالے لوگوں سے، اس لیے رات اترنے سے پہلے یہاں سے واپس چلے گئے تھے۔ پھر میں نے نوجوان مالی کو کامران کی تصویر دکھائی اور وہی سوال کیا تھا۔ جی، ان کو مجرے والی رات میں نے دیکھا تھا، مالی نے تصویر دیکھ کر جواب دیا۔ جب اس کی بے گناہی ثابت ہو گئی تو میرا دل کڑنے لگا تھا۔ ایک طرف روزی کا سوال تھا اور دوسری طرف ایک معصوم نوجوان تھا۔ میں نے ڈی ایس پی کو تحریری رپورٹ دی تو اس نے رپورٹ کے پرزے رتی کی ٹوکری میں ڈالتے ہوئے سرزنشیل لہجے میں کہا، انسپکٹر، میں تمہیں تبدیل کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ تم دوسروں کی خاطر اپنی اور میری ملازمت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں کھڑا کرو گے۔ میرے ٹرانسفر آرڈرز مجھ سے پہلے تھانے پہنچا دیے گئے تھے۔ یہ سلوک میرے لیے کوئی نیا نہ تھا۔ میرے ساتھی مجھے رولنگ اسٹون کہا کرتے تھے، ایسا اسٹون جو لڑکنے اور ضربیں کھانے کے باوجود ٹوٹتا نہ تھا۔ میں نے زبان کو بہت روکا تھا، لیکن جب فرزانہ نے یا جاگیردارنی نے کامران کے لیے شہر کا معروف ایڈوکیٹ لقمان مرزا تھانے میں بھیجا تو میرے ضبط کے سارے بند ٹوٹ گئے تھے۔ میں نے اے ایس پی کو چارج دے دیا تھا، اس لیے وکیل کو اشاروں سے اپنے کوارٹر میں ملنے کے لیے کہا تھا۔ اس یقین کے ساتھ میں بات کروں گا کہ یہ باتیں آپ اپنے موکل کے لیے صرف کورٹ میں استعمال کریں گے۔ میں قلیل تنخواہ پانے والا ملازم ہوں، میرا حوالہ میری ملازمت پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ میں بہت کچھ جان کر آیا ہوں انسپکٹر، وکیل نے متبسم انداز میں کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو کیوں یہاں سے بھیجا جا رہا ہے۔ میں آپ کی شہرت اور پیشہ ورانہ ذمہ داریوں سے بخوبی آگاہ ہوں۔ آپ جو کچھ بتائیں گے میں کسی بات کو آپ کے حوالے سے بیان نہیں کروں گا۔ آپ کا موکل واقعی بے گناہ ہے، میں نے کہا۔ کوئی یقینی شہادت بھی نہیں ہے۔ ایک پولیس حوالدار ہے، لیکن پولیس کے کسی ملازم کی شہادت کوئی پسند نہیں رکھتی۔ آپ کامران سے شادی والے خاندان کے کوائف اور ان ناچنے والیوں کے نام پوچھ لیں، ان کی گواہی سے کامران بری ہو سکتا ہے۔ وکیل نے میرا شکریہ ادا کیا اور مجھے اپنی گاڑی میں ریلوے اسٹیشن تک لے گیا۔ میں جس تھانے میں گیا تھا وہ بھی اسی کچہری کے حدود میں تھا جس میں کامران کا مقدمہ چل رہا تھا۔ جس دن کامران عدالت کا فیصلہ سننے وہاں لے جایا گیا تھا، اسی دن ایک کیس کے سلسلے میں مجھے بھی سول مجسٹریٹ کی عدالت میں حاضر ہونا تھا۔ پیشی بھگتا کر میں جب سیشن جج کی عدالت میں داخل ہوا تو کامران فیصلہ سن کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ عدالت سے نکل رہا تھا۔ مبارک ہو انسپکٹر، رمضان مرزا نے گرم جوشی سے ہاتھ ملاتے ہوئے بتایا۔ کامران کو باعزت بری کر دیا گیا ہے۔ ان دنوں بری ہونے کی صورت میں ملزم کو عدالت میں آزاد کر دیا جاتا تھا۔ کامران نے آگے بڑھ کر گرم جوشی سے ہاتھ بڑھایا۔ اس کے پیچھے چادر اوڑھے فرزانہ اور ایک برقع پوش خاتون کھڑی تھیں۔ مجھے وکیل صاحب نے بتایا ہے کہ آپ کون ہیں؟ میں نے دوستی کا نہیں بلکہ سچ کا حق ادا کیا ہے میری بہن، میں نے جواب دیا۔ اگر کامران واقعی مجرم ہوتا تو میں قاتل کا کبھی ساتھ نہ دیتا۔ انسپکٹر صاحب، کامران نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے 10 قدم دور لے گیا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ کا تعلق میرے مرحوم باپ دادا کے گاؤں سے ہی نہیں بلکہ اس خاندان سے گہرے تعلق بھی تھے۔ اس ناطے
میں آپ کو ماموں جان کہہ سکتا ہوں۔ آپ جھوٹ نہیں بولیں گے ماموں جان، جو ہونا تھا ہو چکا ہے۔ کوئی قانون اب مجھے اس واردات کے جرم کی سزا نہیں دے سکتا۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہماری روایت کیا ہے؟ جس کا باپ قتل ہو جائے، کیا وہ اپنے باپ کا بدلہ نہیں لیتا؟ اگر نہیں لیتا تو لوگ اس بیٹے کو کس نام سے پکارتے ہیں؟ جواب دیجیے ماموں جان، کیا اسے بزدل اور بغیرت نہیں کہا جاتا؟ ہاں، میں نے پھنسی پھنسی آواز میں اس بات میں سر ہلایا، لیکن معاف کر دینا۔ نہیں ماموں جان، وہ بھڑک اٹھا، کسی درندے کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ وہ درندوں کا غول تھا۔ اس غول کے کسی درندے نے میرے خاندان کو چیر پھاڑ دیا تھا، میں ان کو کیسے معاف کر دیتا؟ تو کیا تم نے؟ میری آواز پھٹ گئی تھی۔ ہاں ماموں جی، کامران کے حلق سے گھبراہٹ ابھری۔ میں نے خون سے بےغیرتی کا داغ صاف کیا تھا۔ یہ اعتراف صرف آپ کے لیے ہے کہ سنائے کہ آپ ایک بہادر شخص ہیں۔ بے شک اپنے علاقے کے لوگوں کو بتا دیجیے گا کہ سلطان کے پوتے اور سجاول کے بیٹے نے اپنے خاندان کے خون کا بدلہ لے لیا ہے۔ لیکن تم تو ساری رات مچرے۔ وہاں کامران نہیں تھا، کامران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ پھر کون تھا؟ میں ہانپنے لگا تھا۔ 7 انسانوں کا قاتل میرے سامنے تھا اور وہ اعتراف ایک قتل کر رہا تھا، لیکن مجھ جیسا قانون کا محافظ قانون کے ہاتھوں میں اس قدر بے بس تھا کہ قاتل پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا۔ وہاں رات بھر میرا ڈپلیکیٹ بیٹھا میری دولت لٹاتا رہا تھا، کامران نے بتایا، اور پلٹ کر اپنی ماں کی جانب چلا گیا تھا، اور میں خود کو احمق ترین شخص سمجھ رہا تھا جسے ایک قاتل نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بے وقوف بنایا تھا۔